بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيد الكونين جد الحسن والحسين الملقبا بالطه والياسين محبوب رب المشرقين والمغربين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: قل إن يا أهل الديار الموحشة والمحال المغفرة أنتم لنا فرط سابق ونحن لكم تبع لاحق. صلوات پڑھیے. عزیزان محترم، مجلس ایصال ثواب کی ہے اور ہم اور آپ کچھ ایسے مخصوص ایام سے گزر رہے ہیں کہ جن ایام سے تناسب بھی بنتا ہے. ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایام بھی کائنات کے باپ کی شہادت کے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ انہی کا تذکرہ ہو جائے. لہٰذا میں نے نہج البلاغہ کے انمول موتیوں میں سے مولا کائنات کے کچھ انمول جملوں کا انتخاب کیا ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے. امیر بیان مولائے سخن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب قبرستان سے گزر رہے تھے مولا نے مردوں کو مخاطب کر کے تاریخ ساز جملے ہیں اور ان جملوں کے ذریعے میرا اور آپ کا امام بات مردوں سے کر رہا ہے لیکن زندوں کو جھنجھوڑ رہا ہے. بظاہر تو سخن جو ہے وہ سامنے جو مردے ہیں، جو قبریں ہیں، ان سے ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ سخن رہتی دنیا تک علی بن ابی طالب کا خطاب جا رہا ہے کہ ان مردوں سے زیادہ تمہیں بیان کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اپنا وقت گزار کے جا چکے.
اب جو اس دنیا میں جو زندہ لوگ ہیں انہیں اس بیداری کی ضرورت ہے قبل اس کے کہ موت آ جائے، کیونکہ موت آنے کے بعد بیدار ہونے کا وہ بہت ایک اچھا جملہ ہے کسی کا کہ کوئی شخصیت کسی کو جگا رہی تھی تو کہا جاگ جاؤ، کیونکہ جاگنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم ہے، سونے کے لیے وقت بہت ہے، کہ جس وقت موت آ جائے گی اس کے بعد تو سونا ہی سونا ہے قبر میں، جاگنے کے لیے وقت کم ہے۔ اب وہ خوش نصیب ہے جو اس جاگنے کے اس محدود دورانیے کو کیسے مینٹین کرتا ہے، کیسے اس کی مینجمنٹ کیسے کرتا ہے، کس پلاننگ سے آپ اپنی زندگی کو لے کے چل رہے ہیں کہ آپ کی جو محدود سا وقت ہے آپ کا، وہ آپ اس کو کیسے آپ مینیج کر رہے ہیں کہ وہاں پر آپ کے لیے مایہ شرمندگی نہ بنے۔ مولا عجیب جملے ارشاد فرما رہے ہیں، قبروں کی طرف دیکھتے ہیں، یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت زدہ گھروں کے رہنے والوں، اے وحشت زدہ دیار کے رہنے والوں، انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق، تم لوگ ہمارے لیے ہم سے آگے بڑھ جانے والے ہو اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے وہیں آنے والے ہیں۔ اما الدور فقط سکنت، اما الاموال فقط قسمت، اما الازواج فقط نکحت، دیکھو تمہارے گھر جو ہیں وہ ان میں کوئی اور ساکن ہو گیا، تم نے ساری زندگی گزار دی ایک گھر بنانے کے لیے۔ ہوتا ہے انسان ایک گھر کے لیے کس مرحلے سے گزرتا ہے۔ میں گھر بنانے کے خلاف نہیں بات کر رہا ہوں، بات کے اس رخ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے کام کرنے ہیں، لیکن وہ جو ٹارگٹ ہے اس کو نہ بھولے انسان، اس سے غافل نہ ہو۔ ہدف یہ ہونا چاہیے، آپ نے جس دنیا کے لیے اپنی آخرت کو ختم کر دیا وہ دنیا بالآخر کسی اور کے حوالے ہو جانی ہے۔ امیر بیان کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اما دور فقط سکنت، تمہارے جو گھر ہیں، دور کہتے ہیں گھر کی جو جمع ہوتی ہے، گھر کہلاتا ہے دار، اور دار کی جمع ہے دور عربی میں، یعنی گھروں کے جو تمہارے جو گھر ہیں، یہ جتنے بھی گھر ہیں، آپ کی جتنی پراپرٹیز ہیں، جتنی آپ بڑے سے بڑے لینڈ لارڈ بھی ہوں، آپ کے بعد وہ کسی اور کے پاس ہو جانی ہے۔ قبر میں لے کے جا سکتے ہیں اس پراپرٹی کو؟ یقیناً نہیں لے جا سکتے۔ وہاں پہ ایک لباس ہوتا ہے اور سب کا کامن ہوتا ہے، ایک ہی یونیفارم ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کے پاس جتنی بھی گریسفل وردی ہو، جو آپ کے اوپر ٹیگ لگا ہوا ہو، جس جگہ سے آپ کا تعلق ہو، جس پوسٹ پہ ہوں آپ، جس عہدے پہ ہوں، لیکن وہاں پہ سب کی وردی ایک ہی ہے۔ اللہ اکبر، اس منزل کے لیے آمادہ ہونا ہے انسان کو۔ مولا فرما رہے تمہارے گھروں میں کچھ اور لوگ ساکن ہو گئے جس کے لیے تم نے ساری زندگی محنت کی، پورا گھر تم نے، اس گھر کو بنانے کے لیے کتنا انسان وقت گزارتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے، ادھر سے ادھار، ادھر سے قرض، اس کا حق مار لیا، اس کا حق لوٹ لیا، کیا کیا کرتا ہے اس ایک گھر کی خاطر۔ میراث، مرنے والے کے بعد میراث تقسیم ہو رہی ہے، میراث میں بھی بہن بھائی آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، دستوں گریبان ہو رہے ہیں، ایک گھر کے لیے نہیں، گھر پہ میرا حق زیادہ ہے، نہیں وہ میرا حق زیادہ نہیں، وہ مجھے زیادہ چاہتے تھے، نہیں مجھے زیادہ چاہتے تھے۔ بھائی آج وہ چلے گئے، کل کو آپ بھی ماضی کا حصہ بن جائیں گے۔ یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا کرنے والی دنیا ہے، بڑی عجیب منزل ہے۔ اما دور فقط سکنا، تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ ساکن، اما الاموال، رہی تمہارے گھروں کی بات، وہ تو کچھ اور لوگ ساکن ہو گئے، تمہارا جو مال ہے وہ بھی تقسیم ہو چکا، تمہاری جو دولت ہے وہ بھی تقسیم ہو چکی۔ اما الازواج فقط نکحت، تمہاری بیویاں دوسروں کے نکاح میں چلی گئی۔ بھائی یہی ہوتا ہے نا، زن، زر، زمین، یہ تین زے والی چیزیں ہیں نا جس کے لیے انسان ساری زندگی فنا کر دیتا ہے۔ زن یعنی عورت، زر دولت، زمین یعنی وہی زمین، یہ تین زے والی چیزیں، اور ان تین زے والی چیزوں کے لیے آپ ساری اپنے ضمیر کو فنا کر دیتا ہے انسان صرف ان تین زے والی چیزوں کے لیے۔ ضمیر بھی زے سے ہے، فرق یہ ہے کہ وہاں زے ہے یہاں زواد ہے، لیکن آپ اس بات کو فوکس کر کے دیکھیں کہ اما دور فقط سکنت، تمہارا گھر کسی اور کے مسکون ہی بن چکا ہے۔ اما الاموال فقط قسمت، تمہارا مال کسی اور کا ہو چکا ہے۔ اما الازواج، تمہاری بیویاں دوسروں کے نکاح، ظاہر ہے ایک وقت ہوتا ہے عورت عدت گزارتی ہے، عدت کے بعد کیا ہوتا ہے، نکاح کر سکتی ہے نا، اختیار ہے اسے،
مردے کی بیوی تو بن کر نہیں رہ سکتی. اب دیکھیے تینوں چیزیں جس پہ تم ناز کرتے تھے وہ چلی گئی, تمہاری نہیں رہی. هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. مولا علی فرماتے یہ تو وہ خبریں ہیں جو ہمارے پاس ہیں, تم اپنی خبریں سناؤ. یہ تو ہمارے پاس اس دنیا کی خبریں ہیں, تم اپنی خبریں سناؤ, تمہارے پاس کیا خبر ہے, وہاں کیا کیسی گزر رہی ہے وہاں کی سناؤ. پھر اس کے بعد مولا کچھ دیر سر جھکاتے ہیں, اس کے بعد پھر لب گشا ہوتے ہیں میرے مولا اور فرماتے ہیں کہ واللہ لو اذن لہم, خدا کی قسم, علی قسم کھا رہے ہیں, خدا کی قسم, لو اذن لہم, اگر انہیں اذن سخن مل جائے خدا کی طرف سے. مرنے کے بعد تو پھر زبان نہیں چلتی نا, بات تو نہیں کر سکتا, روح بات کرتی ہے, جسم بات نہیں کرتا. واللہ لو اذن لہم, اگر انہیں اذن سخن مل جائے, لقالوا ان خیر الزاد التقوی, تو یہ ضرور کہیں گے کہ بہترین زاد سفر تقوی ہے, اور کچھ نہیں ہے. ایک چیز ہے جو آپ لے کے جا سکتے ہیں, تقوی, اور اس تقوی میں سبھی کچھ سمٹ کے آ جاتا ہے. تقوی پرہیزگاری, خوف خدا ہوگا تو اہل بیت کے چاہنے والے ہوں گے, خوف خدا ہوگا تو ولایت اہل بیت کے اوپر باقی رہیں گے, خوف خدا ہوگا تو آپ کسی کا حق نہیں کھائیں گے, خوف خدا ہوگی, ساری چیزیں خوف خدا میں ہی آ جاتی ہیں. بچوں کی شادی کے لیے مولا فرما رہے ہیں کہ اگر شادی کرو بچے کی, ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, بینک بیلنس کتنا ہے, گاڑی کیسی ہے, اسٹیٹس کیسا ہے, لڑکا کیا کرتا ہے, فلاں ہے, بہت ساری چیزیں. مولا سے کرائیٹیریا پوچھا گیا کس سے شادی کرے, مولا فرماتے ہیں کہ اس سے شادی کرو, اسے شریک حیات بناؤ جس کے پاس خوف خدا کی دولت ہو. ہم کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں اور اہل بیت کون سے ڈائریکشن دکھا رہے ہیں. مولا نے کہہ دیا ہوتا ہے وہ پوچھ لینا کہ اس کے پاس 4 ویل گاڑی ہے یا نہیں ہے, مولا نے یہ کہا, یا مولا نے کہا کہ وہ بھائی وہ 1 لاکھ 2 لاکھ اس کی انکم ہو, مولا نے کیا فرمایا یہ بتا دیجیے. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ بالکل بے روزگار سے شادی کر دو, لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ اتنے آپ چیزیں چیک کرنے لگ جائیں کہ بھائی بری میں کیا ہوگا اور جہیز میں کیا ہوگا. ہمارے یہاں ڈسکشنز جو ہے وہ ہم بالکل اس سطح سے نیچے آتے جا رہے ہیں, ہمارا معیار اہل بیت کے معیار سے ڈفرینٹ ہوتا جا رہا ہے. وہاں پہ فخر و مباحات کی جو چیزیں ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے درمیان میں سب سے زیادہ وائٹ کالر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو, پرہیزگار ہو, متقی ہو. ہم دوسری چیزوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, وائٹ کالر ہونے کے لیے نہیں. ان کا سٹیٹس جو ہے نا ایسا ہے کہ بس ان کی خاطر جو ہے وہ ہر چیز قربان. ان کا سٹیٹس ہے, ان کی پوسٹ ہے, ان کی گاڑی ہے, ان کا بنگلہ ہے. لیکن اہل بیت جس سٹیٹس کی طرف لے کے جا رہے ہیں, دیکھو کون کتنا خدا کی لاج رکھتا ہے. بیوی ہوگی خدا کی لاج رکھتی ہوگی تو شوہر کے پیچھے شوہر کا حق ضائع نہیں کرے گی. شوہر ہوگا خدا کی لاج رکھتا ہوگا تو اپنے اس رشتے کی لاج رکھے گا. ہر چیز, امپلائی ہے, باس ہے, آپ جس درجے پہ جا کے اس کو کمپیئر کر لیجئے, جو خدا کی لاج رکھے گا وہ اپنے ملازم کی بھی لاج رکھے گا. جو علی والا ہو, مولا کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ملازم کی جو ہے وہ اس کے عرق جبین خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو ادا کر دو. تو یہ عالم ہے, یہ کائنات کے امیر اس انداز میں ہمیں سمجھا رہے ہیں. اور آپ نہج البلاغہ میں میجورٹی جو کلام ہے مولا کے, جو موسٹ جو ہائی لائٹڈ جو مولا کی باتیں, موسٹ ہائی لائٹڈ, سب سے زیادہ جو جس چیز کو مولا نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ موت. اذکروها للذات, مولا فرماتے ہیں لذتوں کو فنا کر دینے والی کو یاد کرو. موت ساری لذتیں فنا کر دیتی. سب سے زیادہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ جو بھی معصوم قم کے حرم میں دفن ہے, مجھے تقریباً ہر رات ان کی قبر پہ جانے کا شرف حاصل ہوتا ہے, میں وہیں ہوتا ہوں. تو آغا بہجت کے جو استاد آغا سید علی قاضی طبقہ ہے, وہ کہتے تھے کہ آغا کیا ہر وقت آپ قبرستان میں بیٹھے رہتے ہیں, ہر وقت قبرستان میں رہتے ہیں. مطلب بعض تو جو کوالیفائڈ شخصیات ہیں وہ بھی جو ہے وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے کہ کیا ہر وقت یہاں بیٹھے رہتے ہیں.
آخر مردوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا باتیں کرتے رہتے ہیں؟ قبروں بیٹھے آغا کہتے تھے کہ یہیں سے سب کچھ ملتا ہے، خدا کی قسم۔ ایسے تھوڑی روایات میں کہا گیا کہ جب کسی کا جنازہ اٹھاؤ، اب یہ جن کا انتقال ہوا ہے، جب آپ ان کے جنازے کے ساتھ گئے ہوں گے آپ کی کیا فیلنگز ہوں گی؟ اس وقت آپ کو کوئی لذتیں یاد آ رہی ہوں گی؟ نہیں، اس وقت آپ کے سامنے بس ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے قبرستان، موت، سوگ، اداسی۔ جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے باپ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، بیوی اپنے شوہر کو یاد کر رہی ہوتی ہے، اور جو رشتہ دار ہیں جن کے وہ خالو لگتے تھے، چچا لگتے تھے، پھوپھا لگتے تھے، ماموں لگتے تھے، جس کا جو رکھتے تھے وہ اس انداز سے اسی نگاہ سے یاد کریں گے کہ ہائے کیسے انسان تھے۔ لیکن ایک سوال ہے میرا آپ سب سے، میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ مرنے کے بعد انسان کا نام کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک انسان کو جب دفنانے جاتے ہیں اس کا کیا نام ہوتا ہے؟ مرحوم، جنازہ۔ اس وقت میرا نام زین العابدین خوئی ہے، لیکن اگر جب میرا انتقال ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ یہ کہیں گے مولانا کو اٹھاؤ، مولانا کو لے جاؤ، مولانا نہیں کہیں گے آپ کہیں گے کہ جنازے کو اٹھاؤ، باڈی کو اٹھاؤ، مرحوم کو اٹھاؤ۔ یہی ہوتا ہے نا، مرحوم کو لے آؤ، باڈی آ گئی ہے، باڈی کا غسل ہو گیا ہے، باڈی کا کفن ہو گیا ہے، باڈی کی جو ہے وہ تیار ہے نماز جنازہ کے لیے، یہی چیزیں ہوتی ہیں نا۔ وہاں پہ جب بندے کا نام بدل جاتا ہے، سب سے مین آپ کی پہلی پراپرٹی کیا ہے؟ بچہ جب دنیا میں آتا ہے پہلی چیز جو اس کو ملتی ہے وہ کیا ملتی ہے؟ جب آپ کی پہلی پراپرٹی آپ کی نہیں رہی تو پھر باقی پراپرٹیاں کیسے آپ کی رہیں گی؟ صلوات پڑھیے محمد و آل۔ یہ بڑا حساس نقطہ ہے، اس کو غور کرنے کی بات ہے۔ میں جو ہے وہ آغا قاضی سے جو ہے وہ ایک صاحب نے ایسے ہی اعتراض کیا تو آغا قاضی کے قبرستان میں بیٹھے رہتے تھے، تو وہ اچھا اب یہ جو صاحب ہیں اپنے گھر میں ان کے لائبریری تھی، پیروں کی طرف جو ہے وہ کتابوں کی لائبریری، کمرے میں جیسے ہوتی ہے بک شیلف رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بک شیلف تھا، لائبریری تھی۔ پاؤں اس کی طرف دراز کر کے لیٹ گئے، ان کا کتابیں تو خیر ہے، کتابیں دور ہیں، میں پاؤں دراز، کتابوں کی سمت پاؤں کرنے سے کیا ہو جائے گا، یہ سوچا۔ اور ایک اور کوئی سوال ان کے ذہن میں تھا، سوچا۔ آغا قاضی کے پاس جیسے ہی پہنچے، آغا قاضی نے کہا کہ دیکھو کتابوں کی طرف پاؤں کرنے سے علم جاتا رہتا ہے۔ پریشان ہو گئے، دوسرے سوال کا بھی جواب دے دیا۔ آغا نے کہا اچھا یہ پوچھا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا مجھے اس وادی السلام قبرستان جو ہے نا نجف کا، مجھے وہاں سے پتہ چلا۔ وہ جو یعنی اس کو اس سوال کا بھی جواب مل گیا کہ یہ جو دل میں طنز کر رہا تھا کہ کیا یہ ان کا پڑھنے لکھنے کوئی کام نہیں ہے، وہی قبرستان میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یقین کیجئے صرف مردوں سے گفتگو کرتے کرتے بہت سے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ مردوں سے کیا گفتگو، مطلب ضروری تھوڑی کہ وہ مردہ نظر آئے بات کرے۔ یہ جو قبر ہے یہ خود ایک عبرت ہے، یہ عبرت کتنی بڑی عبرت ہے کہ یہ چلا گیا، مجھے بھی کل جانا ہے۔ میں کہیں دنیا میں اتنا اندھا اور بلائنڈ نہ ہو جاؤں اور یہ بلائنڈنس مجھے جو ہے نا وہاں سے بالکل غافل نہ کر دے۔ انسان اتنا تو بلائنڈ نہ ہو گیا یہ موت کو یاد ہے۔ جو کہا گیا ہے کہ جاؤ جب کسی کو دفنانے کے لیے قبرستان جاؤ تو یہ سوچ کے جاؤ کہ یہ اس کا نہیں تمہارا جنازہ جا رہا ہے۔ اور جب اسے دفنا کے کتنا پیارا جملہ ہے، ذرا غور کیجیے گا اس کو، اور یہاں سے یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیے۔ اور جب بھی کسی کا جنازہ اٹھے، خدا آپ سب کو زندگی سلامتی دے، پروردگار آپ کو، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کے والدین کا سایہ، آپ کے گھر والوں کا سایہ سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ لیکن دیکھیے گا اس بات کو، کسی کا بھی جنازہ ہو یہ سوچ کے جائیے گا کہ میری باڈی جا رہی ہے، ہائے اب میرا کیا ہوگا، میں فرشتوں کو منکر نکیر کو کیسے جواب دوں گا، میں کیسے جواب دوں گا ان منکر نکیر کو، ان فرشتوں کو کیسے جواب دوں گا؟ پتہ نہیں اب فشار قبر جو مجھے وہ جو دیواریں قریب آنے لگتی ہیں اور وہ پھسلیاں آپس میں مرج ہونے لگ جاتی ہیں، اور خدایا پتہ نہیں وہ بچھو اور وہ سانپ اور وہ کیڑے اور وہ میں اچھا وہ ساری چیزیں بعد کی بات ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں یمت یرانی کافرن و مومنا، جو مرے گا مجھ ابو طالب کے بیٹے کو دیکھے گا، کافر ہو یا مومن ہو، جو مرے گا مجھے دیکھے گا۔ میں اپنے مولا علی کا کیسے سامنا کروں گا؟ مولا علی جب ذوالفقار لیے بیٹھے ہوں گے قبر میں کیسے سامنا کروں گا؟ مولا فرماتے کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے بدنامی کا سبب نہ بنو۔
جو زمانے میں جب دیکھا جائے مولا سے پوچھا کہ مولا کیا کریں، شیعہ کی پہچان اس طرح سے بتائیے مولا نے کہ جب شیعہ کو ڈھونڈنا ہو جاؤ جا کے شہر کے علاقے کے سب سے بہترین انسان کو دیکھو، وہی ہمارا شیعہ ہوگا۔ آج ہم اپنے اوپر رکھ کے نوٹ کریں کیا واقعا ہم اس بات پہ، اس کرائیٹیریا پہ پورے اترتے ہیں جو معصوم کی زبان سے نکلا ہے کرائیٹیریا، اس کرائیٹیریا پہ کون کون پورا اترتا ہے؟ اپنا انالیسس کریں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، جھنجھوڑیں کہ واقعا کیا میں معصوم کے اس معیار پر، اس کسوٹی پر پورا اترتا ہوں یا نہیں۔ سب سے متقی ترین انسان جو ہوگا وہ میرا شیعہ ہوگا، سب سے پیارا ہوگا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ بہترین انسان ہوگا۔ کہتے ہیں ایسے رہو کہ جب تک زندہ رہو تمہارے ساتھ رہنے کو لوگ ترسیں، اور جب دنیا سے چلے جاؤ تو تم پر روئیں۔ یہ نہ کہیں کہ جان چھوٹی اچھا ہوا بھائی، بڑے چڑچڑے انسان تھے، ہر کسی کو جھڑکتے رہتے تھے، ہر کسی کے ساتھ برے مینرز تھے ان کے، بڑا ایٹیٹیوڈ والے انسان تھے۔ اور یہ نہ سوچیں، بلکہ یہ سوچیں کہ ہائے کس سے محروم ہو گئے۔ آپ لوگوں نے کچھ جنازے اسی شہر میں دیکھے ہوں گے کہ دنیا نے آنسوؤں سے کیسے الوداع کیا ہے۔ شہید استاد صفت جعفر زیدی صاحب کا جنازہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اسی شہر میں اس جنازے کو دیکھا ہے آپ لوگوں نے۔ کون سی آنکھ ایسی تھی جو اشک بار نہیں تھی؟ یا ہمارے دیگر شہداء کے جنازے آپ نے دیکھے، اپنی جان، جو ہماری جو سب سے مین پراپرٹی ہے نا، وہ ہماری جان ہے، اپنا خون ہے۔ جب آپ اپنا خون خدا کے لیے قربان کرتے ہیں، اپنی جان، اس سے قیمتی کوئی چیز ہے؟ کوئی جتنا بڑا بادشاہ ہو، اگر اپنی اس کی جان کوئی بچائے تو وہ آپ کو کیا دے گا؟ وہ اگر اچھا، وہ اس کی جان کے بدلے میں، دوسرا سوال، اس کی جان کے بدلے میں اگر اس کی ساری بادشاہت اس سے مانگ لی جائے، دینے کے لیے تیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا بھائی مجھے زندہ چھوڑ دو، لے جاؤ ساری چیزیں۔ جان اتنی مہنگی چیز ہے، جب وہ بندہ اپنی سب سے مہنگی ترین چیز خدا کے لیے قربان کر دے تو خدا پھر اس کو کیا عزت دیتا ہے؟ اس کے جنازے میں ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے خدا نے اس کو کیا دیا ہے۔ کسی بھی مومن کے جنازے میں شرکت کر کے دیکھیے گا، جنازے میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کو خدا نے کیا مقام دے دیا ہے۔ کاش میرا جملہ پہنچ گیا ہو۔ آپ کو اندازہ جنازے میں ہو جاتا ہے، لوگ کیسے تڑپ تڑپ کے اس کے جنازے میں آ رہے ہیں، کیسے تیزی سے اس کے مراسم نمٹتے چلے جا رہے ہیں، غسل کا، تدفین کا، مطلب سارے معاملات کچھ لوگوں کے بڑے فاسٹ فارورڈ چل رہے ہوتے ہیں، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مینجمنٹ اوپر سے ہو رہی ہے ان چیزوں کی۔ نوٹ کیا آپ لوگوں نے؟ کچھ لوگوں کا، اور کچھ لوگوں کے معاملات ہو ہی نہیں رہے ہوتے ہیں، اٹک رہے ہیں ہر چیز میں، دیر سویر ہو رہی ہے ہر چیز میں۔ کسی کا جنازہ ایک دم ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا ہمیں، دنیا والوں کو، کچھ سائنز ہیں، کچھ علامتیں، اشارے ہیں جو ہمیں سکھا رہا ہے، خدا دکھا رہا ہے۔ دیکھو میں نے اپنے اس بندے کو وہاں پہ کیا ڈیزگنیشن دی ہے۔ دنیا کی ڈیزگنیشنز پہ بھاری ہے وہ، دنیا کی ساری امیج خاک ہے وہاں کی امیج کے آگے۔ اللہ اکبر۔ وہ عزتوں والا جب آپ کو عزت دیتا ہے، کیا مقام دیتا ہے، کیا مرتبہ دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب جنازہ جائے تو یہ سوچو کہ تمہارا جنازہ جا رہا ہے، اور جب جنازے کو دفنا کے واپس آ جاؤ، یہ جملہ، جب واپس آ جاؤ تو سوچو تمہیں دوبارہ زندگی مل گئی۔ اب جو دوبارہ زندگی ملی ہے، انسان کیسے جیے گا؟ کسی مردے کو کفن میں سے دوبارہ اٹھا دیا جائے، کیسے جیے گا؟ اللہ اللہ، یہ مقامات ہیں، یہ منزلتیں ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، یہ بھی آج آپ لوگوں کے تحفتاً۔ ایران میں ایک ٹی وی چینل پہ ایک پروگرام چل رہا ہے جو لوگ کوما سے گزرتے ہیں اور یا موت کے منہ سے واپس آ جاتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کے انٹرویوز ہوتے ہیں۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، بڑا عبرت خیز واقعہ ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات وہ لوگ خود آ کے ٹی وی پہ اپنا بتاتے ہیں، اور جس طرح سے وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ، یعنی کوئی بچہ بھی نہیں سمجھے گا کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ مطلب دنیا کے محلے والوں سے، ادھر ادھر سے، ہر چیز سے تسلی کرے گا کہ ہاں بھائی سچا کیس ہے۔ ڈاکٹروں سے، میڈیکل سٹاف سے، سرجن نے جس نے اس کی سرجری کی تھی، سب سے پتہ کرنے کے بعد پھر ایسے کیس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی سچا کیس ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو ٹی وی پہ لا کے اس کی باتیں پوچھی جاتی ہیں کہ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ۔ اب وہ لڑکے سے پوچھا گیا کہ ہاں بھائی کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ لڑکا، اس کے پورے چہرے پہ سرجری، پلاسٹک سرجری ہوئی تھی، اور ایک دم چہرہ ایک دم اس کا بدلا ہوا۔
اس لڑکے کو پوچھا گیا، وہ مشہد کا لڑکا تھا. آپ سب میں سے جو مشہد نہیں گئے، پروردگار امام رضا صاحب کی زیارت سب کو نصیب فرمائے، اور جو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مشہد کی آب و ہوا کیسی ہے. اور وہ لڑکا جو ہے وہ جس انداز میں جو ہے وہ اس کے پلاسٹک سرجری ہوئی تھی، چہرہ بالکل بگڑا ہوا، ایک دم عجیب حالت. تو پوچھا کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ تو کہتا ہے کہ میں سائیکلنگ کر رہا تھا، اسپورٹس مین تھا یہ لڑکا، سائیکلنگ کر رہا تھا، اور سائیکلنگ کرتے کرتے آؤٹ آف دا سٹی میں نکل گیا، اور میں ہائی وے پر جو ہے سائیکلنگ کرتا کرتا جا رہا تھا. جب میں جو ہے وہ سائیکلنگ کر رہا تھا، جا رہا تھا، پھر ایک دم میرا دل وہ ہوا کہ نہیں، شاید جو ہے آج ہمت نہیں ہے، دن اچھا نہیں گزر رہا. راستے میں جو ہے اس کو ایک مصحف بھی ہو گیا، کچھ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ آتے جاتے بائک والے جیسے چھیڑتے ہیں، اس کے ہیلمٹ پہ جو ہے اس کی گدی پہ کسی نے لگا دیا، اور کسی نے مطلب وہ ایک عجیب مصحف اس کے ساتھ ہوئے راستے میں. تو اس نے کہا کہ یہ کوئی سائنز ہیں کہ مجھے شاید واپس پلٹ جانا چاہیے، آج میں نہیں جاتا. تو وہ زیادہ دور نہیں نکلا، ہائی وے کے راستے سے پلٹ کے واپس آ گیا. واپس جیسی سٹی میں داخل ہوا ہے، شہر میں داخل ہوا ہے، چوراہے پہ پہنچا ہے، بڑی تیزی سے جو ہے وہ ایک گاڑی آ رہی تھی. اس گاڑی میں شاید میاں بیوی آپس میں لڑ رہے تھے یا کیا بحث کر رہے تھے، اس ڈرائیور کا دھیان نہیں رہا، ڈرائیور نے سائیکل والے پہ گاڑی چڑھا دی، اور بہت دور تک جو ہے وہ، یعنی سائیکل والا نیچے اور وہ گاڑی والا اوپر. آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا فیس پورا جو ہے وہ ایک دم زمین سے رگڑ کھاتا ہوا جو ہے وہ بہت دور تک گیا، اچھا خاصا ڈسٹینس تک گیا. اور وہاں پہ بھی جا کے کوئی کھمبا تھا، کچھ تھا، اس کھمبے پہ جا کر ٹکرایا اس کا سر، گاڑی وہاں جا کے رکی اور سر بھی ٹکرایا، گاڑی بھی ٹکرائی. اب وہاں پہ اس لڑکے کے ظاہر ہے وہ تو بالکل نہیں مردہ حالت میں، یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کوما کی پوزیشن میں ظاہر چلا گیا تھا نا، یہ بالکل زندگی موت کے درمیان والی کنڈیشنز میں جو انسان چلا جاتا ہے، مرنے والی پوزیشن میں چلا گیا تھا. وہاں جا کر یہ کہتا ہے کہ میں نوٹ کر رہا تھا کہ مجھے آوازیں آ رہی ہیں لوگوں کی، حتیٰ جو سوچ رہا ہے اس کی آواز بھی آ رہی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ وہ جو مولا فرماتے ہیں مومن خدا کے نور سے دیکھتا ہے. یا جو ہم سنتے ہیں کہ آغا بہجت فلاں سے بات کر لیتے تھے، یا لوگوں کی نیت کا پتہ چل جاتا تھا، یا جو آغا قاضی کے بارے میں سنتے ہیں، یہ جو چیزیں سنتے ہیں کہ بھائی کیا کر کے آئے ہو ان کو پتہ ہے، یہ کیا سوچ رہے ہو ان کو پتہ چل گیا. کیسے پتہ چل گیا؟ مولا تو دور کی بات ہے، مولا کے غلاموں کا یہ مقام ہو جاتا ہے کہ اپنی روح کو جب جسم سے آپ جدا کرنے لگیں، وہاں روح اس کی جدا ہونے کی پوزیشن میں آ گئی تھی نا، تو وہ سب کچھ دیکھنے لگ گیا تھا، کیونکہ جسم کے تعلقات سے. اچھا کوئی مومن اگر دنیا میں اپنے آپ کو تقویٰ کے ذریعے اپنے باڈی کے تعلقات سے، اپنے آپ کو شہوت سے، نیند سے، خواہشات سے، آرام سے، آسائشوں سے جدا کرنے کی کوشش کرے اور خدا کی طرف، تو دنیا میں بھی یہ کوالٹیز مل جاتی ہیں کہ آپ دوسروں کے خیالات پڑھ سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ ایسے لوگ گزرے ہیں دنیا میں، یہ کوئی یعنی ایسا نہیں کہ شیعوں میں ہی، بلکہ آپ نے اگر مطالعہ کیا ہو یا دیکھا ہو تو چائنیز میں اور مختلف جگہوں پہ اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کر کے آئے ہو، کیا کھا کے آئے ہو، کہاں جاؤ گے، کیا کرو گے، کیسے مرو گے، ہر چیز بندہ بتا دیتا ہے. تو ایک اس طرح کا بندہ آیا بھی تھا، آیا علماء کے پاس، اس کو لایا گیا، بھئی یہ ہر چیز بتا دیتا ہے، اسے جو پوچھو بتا دیتا ہے. کہ اچھا. تو ایک مولانا صاحب جو ہے وہ خاک شفا کی تصویر جو ہے وہ ہاتھ میں لے کے اور ہاتھ پیچھے کر کے آ گئے اس کے پاس. ہاں بھائی بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پریشان سر پکڑ کے بیٹھ گیا. مولانا نے کہا کیا ہوا، نہیں بتا پا رہے تم تو ہر چیز کا پٹاخ سے جواب دے دیتے ہو، کیا ہوا یہ نہیں بتا پا رہے ہو؟ کہا نہیں ایک منٹ مجھے سوچنے کا موقع دیں. اس نے پھر دیکھا، پھر ایک دم چکرا گیا، کہہ رہے کیا ہو گیا، خیریت ہے، تم نہیں سمجھ پا رہے ہو، نہیں بتا پا رہے ہو؟ کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ ہیون کی مٹی آپ کے ہاتھ میں کیا کر رہی ہے، جنت کی مٹی آپ کے ہاتھ میں، اس دنیا میں ایک انسان کے ہاتھ میں کیا کر رہی ہے. تو پھر مولانا نے کہا خاک شفا ہے، خاک شفا ہے. اور خاک شفا کو بتایا کہ یہ ہمارے رسول کے نواسے وہ کربلا میں کس طرح سے. تو یہ پورا بتایا کہ کربلا جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور اس میں امام حسین کا خون ملا ہوا ہے، اس لیے یہ خاک شفا شفا دیتی ہے کیونکہ خون حسین شامل ہے. کوئی ڈاکٹر جواب دیا ہوا کوئی مریض ہو، ہم اس کو شفا کی مٹی چٹا دیتے ہیں اور وہ صحیح ہو جاتا ہے. اب جناب یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ مجھے اطراف کے لوگوں کی آوازیں آنے لگ گئی، اور جو ہے وہ ہوتے ہوتے مجھے پتہ چلا کہ جو ہے وہ لوگ کہہ رہے بھائی لڑکا تو مر گیا، ایمبولینس کو بلاؤ، اور یہ وہ. اور کچھ لوگ جو ہے وہ آگے سکے پھینک رہے تھے، وہ وہاں کے علاقوں کا لوگوں کا، بھائی اس کی جان بچانے کے لیے صدقے کے سکے عورتیں آ کے اس کے جو ہے نا باڈی پہ پھینک رہی تھی کہ مطلب خدایا اس کو بچا لے اور جو ہے وہ اس پہ رحم کر. تو وہ عجیب کنڈیشن تھی اس لڑکے کی.
بالکل چہرہ پہچاننے کے قابل نہیں. لوگوں نے کہا اللہ رحم کرے اور یہ وہ. اور وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اب مجھے وہ سین بھی نظر آنے لگا کہ جو میاں بیوی جب آ رہے تھے تو یہ رستے میں بالکل جو ہے نا یہ آپس میں لڑ رہے تھے اور جھگڑ رہے تھے کسی موضوع پہ. اور کس موضوع پہ جھگڑ رہے تھے وہ بھی مجھے پتا تھا, کہاں سے آ رہے ہیں وہ بھی میں جانتا تھا. اب میں اپنے گھر میں کسی اور علاقے میں کہاں میرا گھر ہے, میری والدہ, میرے بیوی, بچے, وہ جو چیزیں ہیں وہ سب ہر چیز کو میں دیکھ رہا ہوں, ساری چیزیں دیکھ رہی. نہیں میری نظر جو ہے وہ اس علاقے سے, جیسے کوئی ڈرون ہوتا ہے نا, ڈرون جیسے ہوا میں اڑتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے اطراف کی ساری چیزیں, اس کو پورا شہر نظر آ رہا ہے, تو میں گھروں کو جس گھر کو چاہوں فوکس کر کے دیکھ سکتا تھا. میری یعنی مجھے اس دن پتا چلا کہ میری روح کی صلاحیتیں ہیں کیا کیا. یہ ہے جو اپنی روح کی صلاحیتوں کو کھول لیتا ہے مرنے سے پہلے, پھر وہ یہ ساری چیزوں کا حامل ہو جاتا ہے. روح کی صلاحیتیں ہیں کیا کیا. پھر اب گھر میں دیکھنے لگا, بیوی بچے میرے پریشان ہوں گے, والدہ پریشان ہوں گے, وہ ساری چیزیں. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دیکھا کہ جو ہے میرے بدن کو زمین سے آسمان کے درمیان جو ہے معلق ہے, اور جیسے کوئی سر سے کیلیں داخل کی جا رہی ہیں, اتنی مجھے تکلیف ہو رہی تھی. جانکنی کی تکلیف. جانکنی کی تکلیف کیسے ہوئی؟ جانکنی کی تکلیف ہو رہی تھی جیسے ایک کیل ڈالی جا رہی ہے سر سے, پھر اس کیل کے پیچھے ایک اور کیل, اس کے پیچھے ایک اور کیل, اس طرح سے. یعنی اتنی مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ میری روح نکلنے کی تکلیف تھی, میری روح نکل رہی تھی. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں ایک عجیب ہی حالت تھی میری, اور میں جب وہاں جا رہا تھا تو جانے کے بعد پھر وہاں پہ جو ہے عجیب عجیب مناظر ہوئے. مجھے میری لائف کا پاسٹ دکھایا جا رہا تھا کہ دیکھو تم نے فلاں فلاں جو تم نے جانتے بوجھتے فلاں صاحب کا جو ہے وہ آپ نے وہ ایک خالی انار, کسی کا آپ نے اجازت کے بغیر ایک انار کا دانہ صرف آپ نے اپنے حلق میں ڈالا تھا. آپ کی باڈی کے جو جتنے مالیکیولز ہیں وہ ایک ایک مالیکیول کو تکلیف ہو رہی تھی, کیونکہ وہ ایک دانہ انار کا جو ہے وہ حرام کا تھا, اور میری باڈی سیاہ ہوتی جا رہی تھی جیسے جیسے وہ انار جا رہا تھا. ایک دانے کی بات ہو رہی ہے, بینک کے سود کی بات نہیں ہو رہی, وہ جو ہم ہر مہینے کھاتے ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی, ایک انار کی دانے کی بات ہو رہی ہے. غور کیجئے, میں ابھی باتیں بہت ہیں, دامن وقت میں میرے پاس گنجائش نہیں ہے, اس لیے میں بالکل مختصر کرتے ہوئے بہت سی باتوں کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. پھر اس کو دکھایا گیا ایک منظر کہ آپ کو زندگی دوبارہ مل رہی ہے, کس لیے؟ کیونکہ آپ حسین کے شہدا تھے اور آپ کو مولا کی طرف سے دوبارہ اجازت مل رہی ہے. کچھ اور چیزیں بھی تھیں وہ جو میں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں, کہ ایک منظر اس کو یہ دکھایا گیا کہ تم نے ایک میاں بیوی کی زندگی خراب ہوتے ہوتے بچا لی. کا کیسے؟ کہا کہ جب تم ایک جگہ سائیکلنگ کرتے کرتے ایک دکان کے پاس کھڑے تھے, دوسری طرف گاڑی میں میاں بیوی جو ہے وہ لڑ رہے تھے, اور ان کی حالت جو ہے وہ اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ وہ اتنا زیادہ وہ آپس میں وہ تھے کہ وہ اس وقت ڈیورس کے فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. لیکن ایک بچہ ان کا گاڑی سے باہر نکل کے دیکھ رہا تھا, تو تم نے اس بچے کو ہنسانے کے لیے شکلیں بنانا شروع کی, جیسے ہم بچوں کے ساتھ کرتے ہیں نا, شکلیں بناتے ہیں, آوازیں نکالتے ہیں, تو تم نے بچے کو ہنسانے کے لیے شکلیں بنائی. جب تم نے شکلیں بنائی وہ بچہ ہنسا تو ان ماں باپ کی ممتا اور بپتا بیدار ہو گئی کہ ہائی یہ ہمارا بچہ رل جائے گا. تمہاری اس حرکت کی وجہ سے یہ بچہ ہنسا, بچے کے ہنسنے کی وجہ سے, دیکھیں چین سے چین, بچے کے ہنسنے کی وجہ سے وہ ماں باپ کو احساس ہو گیا, انہوں نے طلاق کا اور زندگی ختم کرنے کا فیصلہ چھوڑ دیا, کہ تمہاری وجہ سے ان کو دوبارہ زندگی ملی, صرف ایک تمہاری اس چیز کی وجہ سے. پھر اس کو دکھایا گیا کہ یہ دیکھو وہ پوری ان کی اس اگلی پوری زندگی کا ثواب تمہیں مل رہا ہے, کیونکہ یہ جو گھر بنا, اس گھر کے بعد پھر اس میں جتنے بچے پیدا ہوں گے, ایک ایک بچہ جہاں جہاں خدا کے راہ میں اگر کوئی کل کو اہل بیت کی خدمت کرنے والا بنے گا, دین کی خدمت کرنے والا بنے گا, یہ سارے کا ثواب تمہیں ملے گا, کیونکہ تم نے وہ جو ایک کام انجام دیا, ذریعہ تم بنے نا. اس لیے کہتے ہیں کہ خیر کا ذریعہ. ابھی بھی ماہ رمضان ہے, ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. کہتے ہیں مومن وہ نہیں ہے جو پیٹ بھرا ہوا سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا. مومن وہ نہیں ہے. اگر ہم اپنے خاندان میں رشتہ داروں میں غریب رشتہ دار کی خبر لے سکتے ہیں کہ میرا کون سا دور کا ایسا رشتہ دار ہے, غیر رشتہ دار بھی, اگر کوئی غیر رشتہ دار بھی ہے آپ خبر لے سکتے ہیں, محلے والا, آس پڑوس کا, کوئی پریشان تو نہیں ہے, کسی کے گھر میں ایسا تو نہیں کہ افطاری کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے, بھائی فروٹ مہنگے ہو گئے, پتہ نہیں کوئی افطاری کا اس کے پاس پیسہ ہے نہیں ہے, کھانے کو ہے نہیں. بس عزیزوں, آج شب شہادت ہے امیر المومنین, میرے اور آپ کے امام افطار کی بات چل رہی ہے اور اپنی بیٹی کے گھر افطار کے لیے آئے.
آخری رات ہے مولا کی، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس کا میرے بھائی رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، یہ وہ رات ہے کہ جس کا میرے بھائی رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ یا علی تمہیں دنیا سے خدا نہیں اٹھائے گا جب تک تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی خضاب نہ ہو جائے، جب تک تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی خضاب نہ ہو جائے۔ اجرکم اللہ۔ آج کچھ بچوں کی یتیمی کی رات ہے۔ ہم جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں، ان کے بھی یقیناً بچے ہوں گے، اولادیں ہوں گی، یقین کریں اس گھرانے کے غم کو یاد کریں، اپنا غم ہلکا لگے گا ان کے آگے۔ کیا بیٹیاں تھیں جن کو معلوم نہیں اپنے بابا سے جدا ہونے کی رات آ گئی ہے۔ دیکھیے بیٹیاں اپنے باپ سے کتنا لگاؤ رکھتی ہیں، کس حد تک اپنے باپ سے انسیت رکھتی ہیں کہ اگر باپ کہیں سفر پہ جا رہا ہو تو بیٹی دروازے پہ آ جاتی ہے کہ بابا جلدی آئیے گا، بابا جلدی آئیے گا۔ اور جب وہ بیٹی جب باپ واپس آتا ہے تو سب سے پہلے وہ جو بیٹی اگر بچی ہے یا بڑی ہے، بیٹی سب سے پہلے جاتی ہے باپ کا استقبال کرنے کے لیے، اور کس طرح سے باپ کی بلائیں لیتی ہے۔ ذرا سوچئے زینب و کلثوم کے سر سے بابا کا سایہ اٹھنے کی رات ہے، اور نہ جانے زینب و کلثوم کو اب علی کیسے یاد آئیں گے اور کس انداز میں یہ یتیمی کی راتیں گزرے گی۔ علی کو 2 دن پہلے ضربت لگ چکی ہے، عزادارو عجیب منزل ہے، 21 رمضان کی شب ہے، علی کو ضربت لگ چکی ہے، اور ضربت کے بعد کے منظر بھی بڑے عجیب ہیں۔ عزادارو جب میرے مولا کو ضربت لگی ہے نا تو ایک مرتبہ مولا کو جب گلیم میں اٹھا کر گھر کی طرف لے جا رہے تھے، ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا مجھے اتار دو، میں چل کے جاؤں گا، کیونکہ میں مسجد اپنے پیروں پہ چل کے گیا تھا۔ جب ایک انسان جب چل کے جاتا ہے نا تو ایک انسان کی نفسیات ہے کہ بھئی یہ تو چلتے ہوئے گئے تھے، اچھے خاصے تھے، یہ ابھی گودوں میں اٹھا کے کیسے لایا جا رہا ہے۔ ایک بندہ اگر پیروں پہ چل کے جائے اور اسٹریچر پہ لایا جائے تو سوچئے دیکھنے والے کا کیا منظر ہوگا۔ علی اپنی بیٹیوں کو صرف اس وجہ سے کہ میری زینب و کلثوم کی چیخ و فریاد کی آوازیں مسلمان نہ سنے، صحابہ نہ سنے، ارے مولا میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا یہ تو آپ کے شیعہ تھے، یہ تو آپ کے چاہنے والے تھے، آپ نے ان سے اپنی بیٹیوں کی آواز کی اتنی پرواہ کی مولا۔ ارے ذرا آئیے 61 ہجری کی کربلا، ارے زینب و کلثوم اے بے مخنہ و چادر، ارے پسے پشت ہاتھ بندھے ہوئے بیبیاں قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں، کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کا بازار۔ اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ پروردگار اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مرحوم سید سجاد حیدر زیدی ول سید مسلم حسین زیدی اور تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے جملہ شہداء ملت جعفریہ حفظان اہل بیت اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، سب کو شامل کرتے ہوئے مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص سے تلاوت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پالنے والے اس خلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مرحوم کی مغفرت فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، کہ بچوں کو ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار اس گھرانے کو اور جتنے حاضرین ہیں، جتنے عزادار مولا علی ہیں، جتنے لوگ ہیں، پروردگار جس نے اہل بیت کے ولا کو اور محبت کو اور شوق کو اپنایا ہے، پروردگار انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول۔ پروردگارہ
ہمارے تمام مشکلات کا حل تیرے ولی کے ظہور میں پروردگار، اپنے ولی کو اتنے ظہور رکھا فرما، ہم سب کو مولا کے آوان شان و شمار فرما، پرچم اسلام کو، پرچم غازی عباس کو، پرچم پاکستان کو سربلند فرما پروردگار، پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں سے نجات عطا فرما، بحق محمد و آل محمد۔